شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 8 مارچ 2014 رات کے 12:42 پر ملیشین ایئر لائن کے ایک جہاز نے کوالالمپور سے ٹیک آف تو کیا، لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک اس جہاز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کر پایا کہ یہ جہاز آخر گیا تو گیا کہاں، لیکن 8 سال بعد اس کے بارے میں کچھ امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہاں موجود ہے۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے ملیشین ایئر لائنز کے ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 227 پیسنجرز، 10 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 2 پائلٹس موجود تھے۔ ایک کیپٹن ملیشین ایئر لائنز کے سینئر موسٹ کیپٹن تھے، کیپٹن ظہری احمد شاہ، جو 53 سال کے تھے۔ کیپٹن ظہری احمد شاہ کا 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، اور دوسرے کیپٹن فرسٹ آفیسر فارق حامد جو 27 سال کے تھے، اور فلائٹ MH370 ان کی ٹریننگ فلائٹ تھی۔ کو پائلٹ فارق حامد ایک جونیئر پائلٹ تھے جن کو 7 سال کا ایکسپیرینس تھا۔ اس فلائٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو فلی سرٹیفائیڈ ہو جانا تھا ایک پائلٹ بننے کے لیے۔ یہ جہاز 11 سال پرانا بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں نہ ہی کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا اور نہ ہی گزرے وقتوں میں یہ جہاز کسی میکینیکل اور الیکٹریکل فالٹ کا شکار ہوا تھا۔ فلائٹ MH370 ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی بالکل نارمل فلائٹ تھی۔ اس فلائٹ کی روزانہ کی ڈیوریشن 5 گھنٹے اور 34 منٹ کی تھی، جو ملیشیا سے چائنا اور چائنا سے ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن آج کی فلائٹ روز کی فلائٹ سے مختلف تھی۔ اس فلائٹ کے ٹیک آف سے پہلے جہاز میں ضرورت سے زیادہ پیٹرول ڈالا گیا، جس سے وہ 7 گھنٹے اور 41 منٹ تک فلائی کر سکتا تھا، جس کا مطلب ہے اپنے فلائٹ آورز سے 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا ایئر لائنز کی روٹین پریکٹس ہوتی ہے، تاکہ اگر پلین میں کوئی فالٹ آ جائے یا پھر موسم خراب ہو جائے اور پلین کو کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ فلائٹ MH370 نے کوالالمپور سے رات کے 12:42 پر ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کے بعد پلین نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کی، اور ٹھیک 20 منٹ بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کوالالمپور ایئر کنٹرول ٹاور کو بھیج دی۔ ٹرانسپونڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اپنی کرنٹ لوکیشن ہر تھوڑے ٹائم بعد اپنے قریبی ریڈار تک پہنچاتا ہے۔ ابھی تک یہ فلائٹ ایک نارمل فلائٹ کی طرح پرواز کر رہی تھی، لیکن ٹھیک 11 منٹ بعد جیسے ہی فلائٹ MH370 ملیشین ایئر جورسڈکشن سے نکل کر ویتنام کی ایئر جورسڈکشن میں داخل ہوئی تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے کیپٹن ظہری سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night Malaysian 370. فلائٹ MH370 کو اب ویتنام کی سٹی ہو چی من کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ فرسٹ پائلٹ کیپٹن ظہری کو یہ میسج ریسیو بھی ہوا اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ میسج فلائٹ MH370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہوگا۔ پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، وہ راستے میں آنے والے کسی بھی ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے۔ اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹ بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا، جو دنیا کی سب سے بڑی ایویشن مسٹری بن کے رہ گئی۔ کوالالمپور اور ہو چی من دونوں کے ریڈار سے پلین غائب ہو چکا تھا، جو کوالالمپور ٹاور کے لیے بالکل نارمل سی بات تھی، کیونکہ ان کے خیال میں MH370 ویتنامی ایئر اسپیس میں داخل ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا ہے۔ لیکن جب پلین ہو چی من ٹاور کے ریڈار سے غائب ہوا تو یہ بات ان کو پریشان کن لگی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کیپٹن سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ہو چی من ٹاور کیپٹن سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش اگلے 18 منٹ تک کرتا رہا، لیکن ان کو MH370 سے کوئی جواب نہیں مل سکا۔
جس کے بعد ہو چی من ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ نارمل پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ ایسی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو سینٹر کو 1 گھنٹے کے اندر آگاہ کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور ٹاور نے ایروناٹیکل ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو پورے 4 گھنٹے بعد انفارم کیا۔ فلائٹ MH370 کو اسکیجول کے مطابق صبح 6:15 پر بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید یہ فلائٹ اپنے اسکیجول ٹائم پر بیجنگ لینڈ کر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں سے بھی اچھی خبر سننے کو نہیں ملی۔ پلین کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ 6:32 پر 7 ملکوں کے 28 ایئر کرافٹ 34 شپس نے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر فلائٹ MH370 کو ڈھونڈنے کا کام شروع کیا، مگر افسوس کہ وہاں پلین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی اور ہر نیوز چینل، ویب سائٹ اور سوشل میڈیا صرف فلائٹ MH370 کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ بہت سے ملکوں کی سرچ آپریشن ٹیمز بھی اس بارے میں انویسٹیگیشن کر رہی تھیں۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر فلائٹ MH370 اچانک کہاں غائب ہو گئی، اور اگر وہ سمندر میں کہیں کریش بھی ہوا ہے تو اتنے بڑے جہاز کی کوئی نہ کوئی چیز تو پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی۔ اگلے 4 دن تک سرچ آپریشنز جاری رہے۔ پھر چوتھے دن ایک حیران کن خبر آئی۔ 8 مارچ کو 1:21 فلائٹ MH370 سویلین ریڈار سے غائب ہوئی، جبکہ ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پر وہ اگلے 1 گھنٹے تک موجود رہی۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد کچھ منٹس کے لیے پلین نے رائٹ پر مڑنا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے دوبارہ سے ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ 31 منٹ بعد فلائٹ MH370 نے ملیشیا کے ایک شہر پیننگ کو کراس کیا اور ملاکا اسٹریٹ کی طرف چلا گیا۔ ملٹری ریڈار نے پلین کو آخری بار انڈین اوشن تک ڈیٹیکٹ کیا اور اس وقت رات کے 2:22 ہوئے تھے۔ اس کے بعد فلائٹ MH370 نہ ہی سویلین اور نہ ہی ملٹری ریڈار پر شو ہوا۔ سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ آخر پلین نے بیجنگ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں یو ٹرن کیوں لیا؟ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، انہوں نے اب اپنا آپریشن انڈین اوشن پر شروع کر دیا تھا، مگر یہاں بھی پلین کا کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے انویسٹیگیشنز ہوتی رہی، نئی نئی خبریں سامنے آئیں۔ ایک اور خبر سامنے آنے کے بعد پوری صورتحال بدل گئی۔ پتہ یہ چلا کہ فلائٹ MH370 ملٹری ریڈار سے 2:22 پر غائب ہوئی، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسا تھا جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ بوئنگ ایئر پلین کا جب اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنا رابطہ سیٹلائٹ سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بوئنگ ایئر پلینز کی نارمل پریکٹس ہے۔ اسی لیے فلائٹ MH370 نے آٹومیٹکلی ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور مارسیٹ نام کے ایک سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایکسپرٹس نے سیٹلائٹ پر موجود ڈیٹا کی مدد سے ایک کمپلیکس کیلکولیشن ایگزیکیوٹ کی، جس کے بعد فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا۔ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد پلین نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اس کے بعد اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر پرواز کرتا رہا۔ صبح 8:19 پر ایک بار پھر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو فلائٹ MH370 کی آخری کوشش تھی۔ یہ اس پلین سے ملنے والے آخری سگنل تھے، کیونکہ اس کے بعد پلین نے نہ ہی کسی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی کسی ریڈار پہ شو ہوا۔ ان سب سے یہ بات سامنے آئی کہ جس وقت ریسکیو ٹیمز نے سرچ آپریشن سٹارٹ کیے، اس وقت پلین پرواز کر رہا تھا اور اس کی لوکیشن سرچ ایریا سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن پر پہنچ کے جہاز کا تمام سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا، یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد انڈین اوشن تک پہنچنے کے لیے جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے، اور جہاز میں فیول بھی اتنا ہی ڈالا گیا تھا۔
اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جہاز کے وہاں تک پہنچنے کے بعد فیول ختم ہو جانے کی وجہ سے جہاز کریش ہو گیا، جس کے بعد ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا۔ 3 سال کے بعد اور $160 ملین خرچ کرنے کے بعد بھی پلین کا کچھ پتہ نہیں چل پایا، جس کے بعد ڈیپ سی آپریشنز بند کر دیے گئے۔ جولائی 2015 میں اس پلین کا پہلا ٹوٹا ہوا حصہ ڈسکور کیا گیا۔ پلین کا رائٹ فلیپرون تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے ساحل پر پایا گیا۔ فلیپرون پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ پلین کے کئی اور حصے افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن فلائٹ MH370 میں موجود پیسنجر کا کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ پلین کے لاپتہ ہونے سے پہلے پلین میں کیا کچھ چل رہا تھا اس کا پتہ تبھی چل سکتا ہے جب پلین کا بلیک باکس مل پاتا۔ کچھ انویسٹیگیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پلین ہائی جیک ہوا تھا، تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ کسی الیکٹریکل فالٹ کی وجہ سے پلین کا کانٹیکٹ سبھی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ختم ہو گیا۔ ایک اور تھیوری یہ ہے کہ پلین میں موجود لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ تو پلین کے بلیک باکس میں ہی محفوظ ہے، جو پلین کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہو چکا ہے۔ غائب ہونے کے پورے 8 سال بعد یعنی فیبروری 2022 میں ایک بار پھر سے پلین کے ملنے کی امید سامنے آئی، جب رچرڈ گاڈفرے جو ایک برٹش ایروسپیس انجینئر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ویک سگنل پروپوگیشن انالیسس سے انہوں نے پلین کی اصل لوکیشن کا پتہ لگا لیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رچرڈ نے جو پن پوائنٹ لوکیشن بتائی ہے وہ بھی انڈین اوشن میں ہی موجود ہے۔ رچرڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی جگہ کے ٹھیک 4000 میٹر نیچے ملیشین ایئر لائن کا گم شدہ جہاز موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں فلائٹ MH370 کی مسٹری سالو ہو پائے۔ Once upon a time.